Please subscribe our channel and click bell icon so that every new video and update may reach to you. آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ امریکن کنسٹیٹیوشن مطلب کہ یو ایس کنسٹیٹیوشن کے بارے میں ہے کہ جو یو ایس کنسٹیٹیوشن کس طرح کا ہوگا، وہ کیسے کام کرتا ہے، کہ ریٹن فارم میں ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے سورسز کیا ہیں، فیچرز کیا ہیں. تو ساری کی ساری چیزیں آج ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. تو بیسیکلی کنسٹیٹیوشن جو ہے نا آف یو ایس اے، یہ اولڈسٹ کنسٹیٹیوشن میں شمار ہوتا ہے. مطلب یہ دنیا کا پرانا ترین کنسٹیٹیوشن ہے. 1779 1789 سے سٹارٹ ہوا اور 4 مارچ 1789 کو جو ہے نا یہ فلاڈلفیا اسٹیٹ کے اندر اس کا جو ہے نا یہاں سے بھی شروع ہوا ہے، اس کا نفاذ یہاں سے ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ کنسٹیٹیوشن آگے ڈیولپ ہوتا ہے. فرسٹ اس کے اندر 10 جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں، پہلے جو 10 ترمیم ہوتی ہیں، وہ ترمیم بل آف رائٹس کے بارے میں ہے. مطلب لوگوں کے حقوق کے بارے میں ہے کہ فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں ان کے ہیں، لبرٹی ہے، لائف کے دوسرے رائٹس ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر وہ اس میں ڈسکس ہوتے ہیں. جو پہلی 10 ترمیم ہیں، اس کے بعد جو ہے نا باقی 26 ترامیم تک کافی حد تک کام رکا رہا. لیکن پھر جو ہے نا وہ اب ٹوٹل جو ترامیم امینڈمنٹس ہو چکی ہیں وہ ہیں 33 امینڈمنٹس ٹوٹل اس کنسٹیٹیوشن کے اندر ہو چکی ہیں اب تک. اور پھر جو ہے نا یہ کس قسم کا کنسٹیٹیوشن ہے، چلیے ابھی ہم شروع کرتے ہیں یہاں پر. تو پہلا ہمارے پاس ہے جو امینڈمنٹس، اس کا سورسز کیا ہیں، مطلب ذرائع کیا ہیں کہ جو کہ کنسٹیٹیوشن کے اندر شمار ہوتے ہیں. کنسٹیٹیوشن کے بیس پہ، جن کی بیس کے اوپر کورٹس میں جو ہے نا ججز فیصلہ کرتے ہیں یا کورٹس ایکشن لیتی ہیں یا گورنمنٹ اس کے مطابق کام کرتی ہے. تو پہلی جس کے اندر جو شمار ہوتا ہے کنسٹیٹیوشن کے اندر وہ امینڈمنٹس ہیں. تو امینڈمنٹس جس طرح بتایا کہ 33 امینڈمنٹس ابھی تک ہو چکی ہیں، اور پہلی جو 10 امینڈمنٹس تھیں ان کو بل آف رائٹس کہا جاتا ہے. اور دوسرا جو اس کا سورس ہے وہ ہے لیجسلیشن. مطلب جو بھی لیجسلیٹو طریقے سے بل پاس ہوا، بل جو ہے نا وہ آتا ہے پارلیمنٹ کے اندر. پارلیمنٹ کو جو ہے نا کانگریس بولتے ہیں یو ایس اے کی پارلیمنٹ کو، اور اس کے 2 ہاؤسز ہیں، بائی کیمرل ہے، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اور سیکنڈ ہے سینٹ. تو دونوں جو ہے نا جس کو پاس کرتے ہیں وہ لیجسلیشن اس کو کہا جاتا ہے. پھر ہے انٹرپریٹ بائی جوڈیشری. جوڈیشری نے جس بات کی تشریح کر دی کہ یہ بات ایسی ہے، یہ بات اس طرح کا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا لا بن جائے گا وہاں کا. تو یہ بھی لا میں شمار ہوتا ہے. آگے کنونشنز ہیں. کنونشنز مطلب کہ جو کہ عام رولز، جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، عام رولز اور ریگولیشن جو کہ لوگ جن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس کو بولتے ہیں کنونشنز. تو کنونشنز بھی امریکن کنسٹیٹیوشن کا ایک اہم پارٹ ہیں. تو آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے پریزیڈنشل ایکشنز. جو ایکشن پریزیڈنٹ لیتا ہے اپنی ثوابدید پہ اپنی ڈسکریشنری پاور استعمال کرتے ہوئے، تو وہ بھی ایکشن جو ہے نا کنسٹیٹیوشن کا ایک سورس ہوتے ہیں، اس کا ذریعہ ہوتے ہیں، ان کی بیس پہ بھی آگے چلا جاتا ہے. آگے ایگزیکٹو ڈیسیژنز. مطلب جو ایگزیکٹو سب سے بڑی پاور تو پریزیڈنٹ کے پاس ہی ہوتی ہے، ایگزیکٹو پاور. اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ منسٹر وغیرہ جو ایکشن لیتے ہیں وہ سارے کے سارے ایگزیکٹو ڈیسیژنز ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا سورس ہیں امریکن کنسٹیٹیوشن کا. اس طرح جو ہے نا اسٹیٹ ایکشنز، جو گورنمنٹ یا اسٹیٹ جو ہے نا وہ ایکشن لیتی ہے، اس مطابق کام کرتی ہے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ سورس ہیں، یہ ذرائع ہیں کنسٹیٹیوشن کے. پارٹی سسٹم. اب جو بھی پارٹی ہے وہ اس کی بیس ہے، یہ جو پارٹی الیکٹڈ پارٹی ہے، وہاں پہ جو بھی وہ ایکشن لے گی، جو بھی وہ کام کرے گی، وہ بھی جو ہے نا وہ سورس آف کنسٹیٹیوشن ہوں گے. تو یہ سارے کے سارے سورس تھے. مطلب یہ بھی جو ہے نا کنسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں، یہ بھی ریٹن فارم کے اندر ہیں. اگر کوئی ایسا جوڈیشل ڈیسیژن آتا ہے یا کوئی تشریح آتی ہے تو وہ بھی جو ہے نا کوئی اس کا حصہ بن جاتی ہے. تو کمنگ ڈیز کے اندر جو بھی جج ہے اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے. تو آگے ہمارے پاس ہے فیچر. ریٹن جو ہے نا یہ ریٹن فارم کا ہے. کنسٹیٹیوشن کا جو ہے نا کنڈیشن کس طرح کی ہے، یہ ریٹن ہے، مطلب لکھا ہوا ہے، کوئی ان ریٹن نہیں ہے. اور اس کے اندر 7 جو ہے نا آرٹیکل ہیں، 7 اس کے آرٹیکل ہیں، اور 33 جو ہے نا 33 اس کے اندر ترامیم ہو چکی ہیں. تو یہ ریٹن فارم میں سب کچھ مینشن ہے.
enacted in Philadelphia. اب یہ اس کا نفاذ جو ہے نا نافذ ہو چکا ہے. یہ والا یہ کہ صرف ریٹن ہے لیکن نافذ نہیں ہو چکا، بلکہ نافذ ہو چکا ہوا ہے. اور 4 مارچ 1779 کے اندر یہ فلاڈلفیا میں نافذ اس کا نفاذ ہو چکا ہے اور اولڈسٹ کنسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ ہے. تو آگے ہے سوورنٹی آف پیپل، مطلب لوگوں کی خود مختاری، لوگوں کی آزادی رائے، لوگوں کی جو ہے نا ان کی آزادی، ان کو جہاں مرضی وہ پھر سکیں، جس طرح مرضی وہ کام کر سکیں. تو سوورنٹی آف پیپل اس کے اندر اس کا جو ہے نا ایک خاصہ ہے. سپریمیسی آف لا کو جو ہے نا وہ لا جو بھی سورس ہیں یا لا ہے اس کو ہی سپریمیسی ملے گی، اس کی ہی برتری ہوگی، اس کی ہی فوقیت ہوگی پورے USA کے اندر. اور آگے ہے کنونشنز. جو کنونشنز ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ ایک اس کا حصہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا وہ اس کا ایک فیچرز ہیں. مطلب کنونشنز جو بھی ہوں گی وہ بھی کنونشنز بھی ہوں گی اس کے اندر، اور وہ بھی جو ہے نا اس کا حصہ ہیں. آگے جو ہے نا ریجڈ، مطلب یہ سخت قسم کا ہے. ریجڈ کہتے ہیں کہ وہ کنسٹیٹیوشن جو فلیکسیبل نہ ہو، اور فلیکسیبل وہ ہوتا ہے جس کے اندر ترمیم کرنا، جس کے اندر امینڈمنٹ کرنا کافی آسان ہوتا ہے. مطلب 2/3 میجورٹی یا اکثریت جو ہے نا آدھے لوگ منظوری دے دیں تو وہ بل پاس ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ سین ایسا ہے کہ ٹوٹل جو اسٹیٹس ہیں USA کی وہ ہیں 50 اسٹیٹ میں سے جو ہے نا 3/4 اسٹیٹ اگر منظوری دیتی ہیں کسی بل کے اوپر، سائن کرتی ہیں، اس کی تصدیق کرتی ہیں، تو اس کے حق میں ووٹنگ کرتی ہیں، تو پھر وہ بل پاس ہوتا ہے. مطلب 50 اسٹیٹس ہیں، تو 50 اسٹیٹس کو اگر ہم 3/4 پہ ڈیوائڈ کریں 3/4 تو وہ بنتا ہے تقریباً 37. تو 37 جو ہے نا 37 اسٹیٹس آؤٹ آف 50 اسٹیٹس اگر کسی بل کے حق میں ووٹ دیتے ہیں تو وہ پھر وہ بل اس کا جو ہے نا اس کے اندر امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، اس کے اندر ترمیم ہو سکتی ہے. تو اتنا جو ہے نا ریجڈ ہے، مطلب یہ کنسٹیٹیوشن کافی سخت ہے. آگے ہے ریپبلکن. اب جو یہ ریپبلکن کہتے ہیں جمہوریت، یہ جمہوریہ ہے کیونکہ USA، اور جو اس کا جو ہے نا ایک پوری ایک اسٹیٹ کا ایک ہیڈ ہوگا، اور ہیڈ ہی جو ہے نا اس اسٹیٹ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی اس کا جو ہے نا کنسٹیٹیوشن کا ایک فیچر ہے. آگے ہمارے پاس ہے فیڈرلزم. یہ اس کی جو فارم ہے وہ یہ فیڈرل فارم کا ہے، اور ایک فیڈرل ہے، پھر ایک اسٹیٹس ہوتی ہیں. تو دونوں کے جو ہے اندر جو ہے نا کوآرڈینیشن ہوتا ہے، دونوں کے اندر تعاون ہوتا ہے، دونوں کے الگ الگ جو ہے نا ممبرز ہوتے ہیں، اور دونوں کے جو ہے نا دونوں اپنا اپنا پرفارم، اپنا اپنا کنسٹیٹیوشن رکھتی ہیں. تو یہ جو ہے نا فیڈرلزم قسم کا کنسٹیٹیوشن ہے. آگے ہے پریزیڈنشلزم. مطلب یہ پریزیڈنشلزم ہے کہ صدر کو یہاں پہ بہت اختیار ہوتے ہیں، اور صدر جو ہے نا ایک اپنی اتھارٹی رکھتا ہے، اپنی ایگزیکٹو جو ہے نا پاور اس کے پاس ہوتی ہے. اور یہ جو ہے نا پریزیڈنٹ جو ہے وہ 4 سال کے لیے اس کو لوگ منتخب کرتے ہیں. پریزیڈنٹ کو یہاں پہ یہ نہیں کہ وہ اس کو جو ہے نا کوئی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو یا سینٹ اس کو منتخب کرے گا، بلکہ لوگوں کے انتخاب سے وہ ووٹنگ کر کے وہ آئے گا. تو 4 ایئرز کے لیے پریزیڈنٹ ہوتا ہے، 4 سال کے لیے. یہ بہت اہم سوال ہے کہ USA کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کتنے سال اس کی جو ہے مدت ہے، وہ 4 سال ہے. اب بائی کیمرلزم، مطلب اس کے اندر 2 ہاؤس ہیں، اور یہ بھی بہت اہم کہ ہاؤس کا نام کیا ہے، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو، اور سیکنڈ ون ہے سینٹ. 2 ہاؤس ہیں، جبکہ ہم نے پڑھا تھا برٹش کانسٹیٹیوشن کے اندر وہاں پہ 3 ہاؤس تھے، دا ہاؤس آف لارڈ، دا ہاؤس آف کامن اینڈ دا ہاؤس آف کنگ. تو 3 ہاؤس، یہاں پہ 2 ہاؤس ہیں جس طرح پاکستان میں ہے. تو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اور سیکنڈ ون ہے سینٹ. تو آگے ہمارے پاس ہے سیکولر. مطلب اس کے اندر ہر بندہ اپنے ریلیجین پہ عمل کرنے میں آزاد ہوگا، جس طرح مرضی اپنے ریلیجین پہ چاہے عمل کرے، تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. تو یہ سیکولر کا یہ معنی ہے، سیکولر کنسٹیٹیوشن ہے. آگے بیلنسڈ گورنمنٹ. تو یہاں پہ گورنمنٹ کے اندر کوآرڈینیشن ہوتا ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے. ہر جو سینٹ کی ہے وہ الگ ہے، اس کے اپنے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے، وہ اپنی حدود میں رہے گی. اور پھر جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے وہ اپنے حدود میں رہ کر کام کرے گا. تو چیک اینڈ بیلنس ہر ایک کے اندر یہاں موجود ہے. تو آگے ہے سپریشن آف پاور. مطلب پاور جو ہے ہم نے جس طرح 3 پاور ڈسکس کی ہیں، لیجسلیٹو پاور ایک ہوتی ہے، اور سیکنڈ ون ہوتا ہے جوڈیشل پاور ہوتی ہے، پھر ایگزیکٹو پاور ہوتی ہے. تو تینوں پاور کے اندر سپریٹ ہیں. ہر بندہ، ہر اتھارٹی، کورٹس، پھر ادارے اور پھر گورنمنٹ اپنی اپنی پاور کو اپنی پاور سے جو ہے نا اس کو انجوائے کرتے ہیں، اپنی اپنی پاور کے اندر ہی رہتے ہیں.
اس سے باہر نہیں جاتے. آگے چیک اینڈ بیلنس، مطلب ہر جب جو ادارہ ہے اپنے اس کے اوپر اپنی حدود میں رہ کر وہ کام کرتا ہے، اپنے حدود سے باہر وہ جو ہے نا وہ نہیں نکلتا. کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشن، اب اس کے اندر یہ ہے کہ لمیٹڈ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ والا آؤٹ اسٹینڈنگ فیچر ہے یہ والا کہ یہ لمیٹڈ کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے اندر کوئی جو بھی چیزیں یہ والی ہیں ہم نے مینشن کی، جس طرح یہاں پہ سورسز ہیں، فیچرز ہیں، تو یہی چیزیں اس کے اندر ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ایکسٹرا آرڈینری چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں. آگے ہیں اومیشن، تو جو چیزیں اس کے علاوہ ہوں گی وہ اس سے جو ہے نا اومیشن کہتے ہیں خارج کرنے کا، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگی. مطلب جو کانسٹیٹیوشن کے جو حصے ہیں، جو چیزیں ہیں، وہی اس کا جو ہے نا ایک پارٹ ہیں، اس کے علاوہ پارٹ اس کا نہیں ہے. آگے جوڈیشیل ریویو، مطلب اس کے اندر اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے جو ہے نا اس ڈیسیجن میں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے، کوئی فگرز کی غلطی ہو سکتی ہے، تو وہ جوڈیشیل ریویو کے لیے بھی جا سکتا ہے. اب یہ جوڈیشیل ریویو کب شروع ہوا؟ یہ بہت ہی اہم کیس ہے. جسٹس مارشل نے جو کیس تھا 2 بندوں کے بارے میں، وہ تھا ماربری ورسز میڈیسن. ماربری ورسز میڈیسن، جسٹس مارشل نے جو ہے نا 1803 کے اندر اس کو شروع کیا، اور پھر اس کیس کے بارے میں ریویو آیا کہ یہ کیس کے اندر کچھ مسٹیک ہوئی ہے فگرز کے اندر، جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کا ریویو آیا. تو ریویو جو ہے نا اس وقت سے سٹارٹ ہوا کہ یہی اس کی سیمپل ہے کہ جو انٹرپریٹیشن آف جسٹس ہے وہ بھی جو ہے نا اس کا ایک سورس بن جاتے ہیں یو ایس اے کانسٹیٹیوشن کا. آگے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، کہ جوڈیشری جو ہے نا جو عدالت ہے، کورٹس ہیں، وہ آزاد ہیں، کسی کے جو ہے نا انڈر میں یا کسی کے ماتحتی میں وہ کام نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ وہ فریلی اپنا کام سر انجام دے رہی ہوتی ہیں. آگے ڈیو پروسیس آف لا. ڈیو پروسیس آف لا کا مطلب یہ ہے کہ جو لا ہے وہی اس کے نظر میں سب لوگ برابر ہوں گے، سب کو جو برابر کے رائٹس ملیں گے، سب کے جو ہے نا ان کے جو حقوق ہیں، ان کی جو آزادی ہے، رائے ہے، ان کے جو بھی ان کے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ سب لوگوں کو ملیں گی، اور ہر بندے کو لا کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے نا لا کے بغیر ہی کسی کے خلاف فیصلہ دے دے یا کسی کو جو ہے نا قید کر دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو کورٹ میں جانا پڑے گا، اور کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہی جو ہے نا اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. آگے ہمارے پاس ہے بل آف رائٹس. بل آف رائٹس مطلب یہ کہ جو بھی لوگوں کے رائٹس ہیں اس کے بارے میں بھی جو ہے نا یہ ڈسکس کرتا ہے. جس طرح کے 10 پہلی امینڈمنٹس ہیں وہ بل آف رائٹس کے بارے میں ہیں، لوگوں کے حقوق کے بارے میں ہیں. تو یہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر کا ایک اہم حصہ ہے. یہ بھی ڈوئل سٹیزن شپ، مطلب کہ لوگوں کو ہر یو ایس اے کے جو سٹیزن ہے اس کو ڈوئل سٹیزن شپ رکھنے کا حق حاصل ہے. ایک وہ اسٹیٹ یو ایس اے امریکہ کی طرف سے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے ہے، ایک اس کو سٹیزن شپ اس کو ملی ہوئی ہے، اور سیکنڈ جو جس اسٹیٹ میں وہ رہتا ہے تو اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی جو ہے نا وہ اس کو فالو کرنا ہوگا. تو دو جو ہے نا وہ اس کے پاس سٹیزن شپ رکھنے کا اختیار ہے، ایک جہاں امریکہ پورا، اور دوسرا جو ہے نا جہاں کا اس کے پاس ڈومیسائل ہے. تو 2 ڈوئل سٹیزن شپ اس کے اندر ہے. سپوائل سسٹم، مطلب کہ جو نیا پریزیڈنٹ آئے گا اس کا جو بھی اس کے نمائندے ہوں گے، جو بھی اس کے الیکٹڈ پرسن ہوں گے، گورنمنٹ کے اندر آفیسر ہوں گے، وہ ان کو جو ہے نا وہ آگے پیچھے کر سکتا ہے. اپنا جو ہے نا پہلے سسٹم کو وہ رد و بدل کر کے اپنا نیا سسٹم وہ لا سکتا ہے. یہ سپوائل آف سسٹم ہے. تو یہ بیسیکلی اینڈریو جیکسن تھا، اس نے جو ہے نا یہ شروع کیا یہ سسٹم جو ہے نا کہ پہلے جو آفیسر وغیرہ پہلے ہیں ان کو رد و بدل کرنا، اپنے مطابق جو ہے نا وہ ایک اچھی کارکردگی والے آفیسر کو لانا. آگے ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی. اب جو ڈیموکریسی ہے جو وہی لوگ اس کو وہ جو ہے نا وہ انہی کے ہاتھوں میں ہوگی جو کہ الیکٹڈ ہیں، جو کہ نمائندے ہیں عوام کے، انہی کے جو ہے نا پاس یہ والی ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی انہی کے ہاتھوں میں ہوگی. ڈفرینٹ کانسٹیٹیوشن فار فیڈرل اینڈ اسٹیٹ. اب فیڈرل کا کانسٹیٹیوشن الگ ہے، اب اسٹیٹس ہیں جس طرح کے جنہوں نے ابھی جنہوں نے جوائن کیا ہے، تو وہ اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن وہ الگ ہے. وہ چاہیں تو اپنا کانسٹیٹیوشن یو ایس اے کانسٹیٹیوشن مان لیں، یا چاہیں تو اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی عمل کریں. تو ہر اسٹیٹ اور فیڈریشن کا کانسٹیٹیوشن الگ الگ ہے. وہ دونوں کو فالو کر سکتی ہیں یا اپنے کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں. تو دونوں کو جو ہے نا وہ اختیار ہے.